سننی ہے، سود نہیں کھانا ہے۔ دیکھو اسلام کو سمجھنے کے لیے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان مدوں پر ہم جیسے لوگ عالم لوگوں کو تو بہت جانکاری ہے، لیکن ہم جیسے اور آپ جیسے عام لوگ، یہ چیز ہے عقیدہ، اور اس کے بعد کیا ہے عبادت، اس کے بعد کیا ہے معاملہ، اور چوتھی چیز ہے معاشرت۔ ایمان جو ہے وہ بیج ہے، اور اسلام اس کے مختلف شاخوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک انسان کل تک مشرک تھا، مندر میں جا کر گھنٹی بجاتا، مورتیوں کی پوجا کرتا، اللہ نے اسے توفیق دی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر وہ ایمان لے آیا۔ اب وہ مسجد میں نہیں جاتا، مسجد میں آتا، اب نماز پڑھتا۔ جب نماز پڑھتا ہے تو اب اس کو بتایا گیا کہ تم جو کاروبار کر رہے ہو تو ترازو میں پاسا مت رکھنا، تم جو پنچایتی کرتے ہو سرپنچ صاحب جھوٹ مت بولنا، تم جو گواہی دو گے کہیں پر جھوٹ مت بولنا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، عقیدے کے مطابق وہ عبادت شروع کر دیا، اب نماز پڑھے گا، وہ عقیدہ ایمان کا اور نماز عبادت طریقہ بدل گیا۔ رمضان کے آئے مہینے تو روزے رکھے گا، اور ان عبادات کے بعد اس کے زندگی کے معاملات بدل گیا۔ کل تک وہ غیر مسلم تھا، اپنی بیٹی کو نچواتا تھا، شادی میں ڈانس کرواتا تھا، اب بولتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لیا ہوں، میری بیٹی کا اگر رشتہ کہیں ہوگا، دولہا آئے گا تو دیکھ سکتا ہے، لیکن منصوب میں بیٹھ کر بیٹی کی میں ظہور نمائی نہیں کروں گا، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، یہ بے شرعی اور بے حیائی کا ہوا۔ کیا ہوا؟ جب اس کا عقیدہ درست ہوا، عبادات بدل گئے، اور کاروبار میں معاملات بدل گئے، سود کھاتا تھا توبہ کر دیا، پاسنگ تھا ترازو میں چھوڑ دیا، شراب بیچتا تھا اس کی بکری بند کر دی، یہ تو معاملات میں درستی کی آ گئی۔ اور تیسری معاشرت میں کل تک اس کی بیٹی بلوچ پہنتی تھی، ایک مولانا عبدالرب صاحب سے اللہ بڑی رحمت کرے، وہ ہمارے ہاں میرے نانا محترم تھے، وہ ہر سال عالموں سے تقریر کرواتے تھے، اس نے گاؤں کے عورتوں کو مخاطب کیا کہ میری بیٹی ہو، کل تک جو غریب تھا، غریبی کی وجہ سے بالغہ بچوں کے بدن پر پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اللہ اس کے غریبی کی وجہ سے معاف فرمائے، لیکن آج لوگ جتنے امیر ہیں اس کی بچی اتنی ادرنگی ہوگی، غریبی کی وجہ سے کسی کے بدن پر کپڑے نہیں تھے، آج جو لوگ جتنے امیر ہیں ان کی بیٹیوں کا بدن اتنا ہی خالی ہے نا۔ باپ صوفی صاحب ہیں تو ماتھے پہ ٹوپی پہن کر ایک رومال بھی اوپر سے رکھ لیا ہے، اچھا ہے، لیکن بیٹی کے بدن پر دوپٹہ اس کا نہیں ہے۔ اس مولانا کا جملہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ کسی کو کہو گے کہ کیا تمہارے ماں کا پیٹ تھوڑا دیکھنے دو گے تو جوتا مارے گا، آپ بغیر کہے گے تو اس کے آنگن میں چلے جاؤ، ماں بہن سب کا پیٹ کو دکھا رہا ہے۔ یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے، یہ اسلام کے اصول کے منافی عمل ہے، اور آج ہمارے معاشرت پر غیر مسلموں کا اثر ہو گیا ہے۔ لگتا اس علاقے میں ایسا ہے کہ مرد مر گئے، بیوہ ہے، بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے یہاں جائے گی، کپڑا خریدنے وہ جائے گی، لیکن آج بیوہ نہیں جاتی۔ جن جن لوگوں کے شوہر ہیں وہ آج عورتوں میں بے غیرتی کے ساتھ بال کھلے ہوئے، کپڑے عجیب و غریب، کشن کو مارکیٹنگ کرتی ہے، بہادر کو مارکیٹنگ کرتی ہے۔ بسر پور میں ایک دکان ہے ہماری، تو وہاں پر آپ کو 75% عورت ملے گی، مرد کو بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ لوگوں تو آج تو سارا کچھ بگڑ گیا ہے۔ ایک بات بولیے، ایک تو آدمی کالا کروٹا ہوگا، اس کا نام جوڑے لال رکھ دیا جائے، کیا اس کا چپڑے کا رکھنا؟ آپ رکشہ چلاتا ہو، اس کا نام دھنی لال لے دیجیے گا، تو کیا وہ امیر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، نام سے نہیں ہوتا ہے نا، نام اس کا فقیرہ ہی ہو، اگر دولت ہے تو مہاجن ہے وہ، آپ دھنی لال ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے تو غریبہ ہے وہ۔ تو ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں، ہے نا۔ بچہ آپ کا ہے نا، بچہ آپ کا اخبار میں کبھی کبھی سیل کی تصویر آتی ہے، پھاڑ دیتا ہے کہ نہیں، اور وہ بلی نکل کے آئے تو بچہ چیختا ہے کہ نہیں، تو چاند